جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے بستر پر تھا۔ پاپا، ماما اور میرے سبھی دوست پریشان سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہسپتال ہی سے کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا اور ان کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میری ہی گاڑی میں ڈال کر کسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ماما پاپا کے آنے تک وہیں انتظار کیا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر کے چل دیا۔ تب تک ڈاکٹرز میرے تمام ٹیسٹ وغیرہ کر چکے تھے اور انہوں نے عبداللہ کی موجودگی ہی میں بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہو سکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آ گیا ہو۔ پاپا نے میری تمام دوستوں کو اطلاع کروائی تھی۔ وہ سب ہی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے سوائے اینی کے۔ وہ بالکل ہی خاموش اور چپ چاپ سی ایک جانب کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نرس نے انہیں میرے آرام کی خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے مجھ سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آخر میں اینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہاری درگاہ کی منت پوری کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے ساحر۔ مجھے اپنی ہار سے زیادہ اس لڑکی کی جیت پر خوشی ہے۔ چلو کوئی تو ہے اس دنیا میں ایسا جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل میں اترنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری مانو تو اب دیر نہ کرنا۔ کبھی کبھی محبت میں ایک ذرا سی دیر بھی صدیوں کی مسافت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چلتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اینی پلٹ کر چل دی۔ میں اس کے پیچھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ مما جو اس وسیع و عریض کمرے کی دوسری جانب ڈاکٹر سے میرے متعلق کسی بحث میں مشغول تھیں، انہیں نے غور سے اینی کو یوں پلٹ کر جاتے اور مجھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے دیکھتا۔ اتنے میں کاشف نے اندر جھانکا تو میں نے غصے سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قریب آتے ہی اپنے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود تیزی سے فر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن یقین کرو یار میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اسے پہلے دن ہی سے تم پر شک ہو گیا تھا، اور پھر جس طرح سے تم یکدم غائب ہو گئے میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے اس سے یہ کیوں کہا کہ مجھے زہرہ سے محبت ہو گئی ہے؟ مما نے دور سے کاشف کو آواز دی تو وہ وہاں سے ٹل گیا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ یہ ساری علامات اسی ایک جان لیوا بیماری کی طرف ہی تو اشارہ کرتی تھی جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے، اور بقول کاشف اگر محبت نہیں تو کم از کم محبت سی ضرور ہو گئی تھی۔ اور جب رات کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما اور پاپا میں چھڑ چکی تھی۔ پاپا نے میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کیا اور انہوں نے گھبرا کر مما کو سب کچھ بتا دیا، اور اب ماما بضد تھی کہ اگر یہ ساری کیفیات اس ایک لڑکی ہی کی وجہ سے تھی تو پھر مزید انتظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ دونوں جڑ کر مجھے خاموش کروا چکے تھے، اور طے یہ پایا کہ کل ہی ماما اور پاپا جا کر حاجی مقبول سے میرے لیے زہرہ کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ، سب سے منفرد اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا تو معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زہرہ اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تو تب بھی مما اور پاپا اسے جھٹ اس طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے، صرف میری خوشی کے لیے۔ اس لمحے مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پر بے حد پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر پالا تھا، اور پھر میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی اکثر قرار سا آ گیا۔ زہرہ میری ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے روئے روئے میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خواہ میں نے اتنے دن تک خود اس دردناک عذاب سے دوچار رکھا۔ میں ساری رات زہرہ کے خیالوں میں ہی کھویا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے مجھے آ کر بیڈ ٹی دی۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو ماما نے بتایا کہ نہ صرف پاپا نے حاجی مقبول صاحب کو فون کر کے ان کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہم لوگ آج سہ پہر کی چائے پر حاجی صاحب کے گھر مدعو ہیں۔ میرے اندر ایک دم ہی جیسے ستارے کے بہت سے تار جھنجھاڑ تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کا ادراک نہیں تھا تب تک میں اس کی کسک اور تڑپ سے بھی انجان تھا، اور اب جب میں اس کا مسرور نشہ محسوس کر چکا تھا تو میرے لیے ایک لمحہ کاٹنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ مما پاپا فوراً ہی مقبول صاحب کے گھر چلے جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی طرح زہرہ کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس آئیں۔ خدا خدا کر کے دن کا دوسرا پہر ڈھلا اور پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اچانک ہی بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماما نے میرے گال تھپ تھپائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ پاپا نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، بیسٹ آف لک پاپا۔ گاڑی زن سے نکل گئی اور میں وہیں لان میں اپنے بے قابو دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت پھانسی کے اس قیدی کی طرح تھی جسے یہ پتہ ہو کہ چند گھنٹوں بعد اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ فوراً ہی ابکائی سی آ گئی۔ وقت اپنی جگہ جیسے جامد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے کتنی صدیوں بعد شام ڈھلی اور مغرب کے وقت تک تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے آج میرا یہ جنون مجھے رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔
अचानक ही गेट के बाहर पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और चौकीदार ने जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया। मैं घबराकर खड़ा हो गया। गाड़ी अंदर पोर्च में आकर रुक गई और मामा और पापा ने कदम बाहर रखे। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ उन दोनों के पास जा पहुंचा। कहाँ रह गए थे आप दोनों? आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने उनके उतरते ही सवालात की बौछार कर दी। मम्मा न जाने क्यों मुझसे नजरें मिलाने से गुरेज़ां थी। मैं पापा की जानिब लपका। आप ही कुछ बताइए ना पापा, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? सब ठीक तो है ना? पापा ने एक गहरी सी सांस ली और मेरे दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। साहिर बेटा, उस लड़की ने तुम्हारा रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया है। आई एम सो सॉरी। हम दोनों मिलकर भी इन्हें कायल नहीं कर सके। मुझे लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए मेरी तमाम समातें मुर्दा हो गई हों। शायद मैं पापा की बात ठीक से सुन ही नहीं पाया था। बेयकीनी से इन्हें फिर से ज़ोर से झंझोड़ा। उन्होंने मुझे ज़ोर से भींचकर गले लगा लिया। ऐसा वो बचपन में तब किया करते थे जब मुझे साइकिल से गिरकर या खेलते हुए कोई ज़ोरदार चोट लग जाती थी। चंद लम्हे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर रफ्ता रफ्ता जब उनकी बात का मफ़हूम वाज़ेह होने लगा तो चोट का दर्द भी धीरे धीरे रगों को काटने लगा। मेरा जी चाह रहा था कि इतनी ज़ोर से चीखूं कि अंदर का सारा शोर एक ही झटके में बाहर आ जाए। मामा वहाँ रुक नहीं पाई और आंखें पूंछती हुई तेज़ी से अंदर चली गईं। लेकिन क्यों? ज़ोहरा ने इनकार क्यों कर दिया था? मेरा चंद लम्हों का साथ पाने के लिए न जाने कितनी नाज़नीनों का दिल मचलता था। लेकिन वो जिससे मैंने उम्र भर का साथ देने की पेशकश की थी, उसने एक ही लम्हे में मेरा सारा गुरूर, सारा भरम चकनाचूर कर दिया था। क्यों? क्या वो मुझे भी इन्हीं हज़ारों आम लोगों की फहरिस्त में रखती थी जो इस एक की झलक में तलबगार हों? मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा ठुकराए जाने की अज़ियत का दर्दनाक एहसास हुआ। इससे पहले तो मैंने सिर्फ जीतना और फतह करना सीखा था, और मेरी फतूहात की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अब तो मुझे नाम और चेहरे भी याद नहीं रहे थे। आज से पहले शायद ये बात किसी ने मेरे लिए ही कही थी कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। लेकिन आज कोई मुझे देखकर सिर्फ इतना कहता, वो आया, उसने देखा और हार गया। कौन सोच सकता था कि बैनुल-अक़वामी ताजर, मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तौसीफ अहमद के बेटे का रिश्ता ठुकराया भी जा सकता है। मेरे जहन में आंधियों के झक्कड़ से चल रहे थे। पापा ने मेरा हाथ थामा और मुझे लिए लान में बिछी कुर्सियों की तरफ आ गए और धीरे धीरे सारा माजरा गोश कर दिया कि हाजी मकबूल और उनके तमाम घर वाले बहुत वज़ादार लोग हैं। मामा और पापा का इस्तकबाल वैसा ही किया गया जैसा उनकी शायाने शान हो सकता था। लेकिन लड़की की माँ पहले ही से कुछ बुझी बुझी सी थी। शायद वो मामा पापा के आने से पहले ही उनकी आमद का मकसद जान चुकी थी। लिहाजा जब पापा ने ज़ोहरा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उनको ज़्यादा हैरत नहीं हुई। हाजी मकबूल ने पापा से कहा कि वो अपनी अकलौती बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने मामा और पापा का इस बात पर बेहद शुक्रिया अदा किया कि इतने बड़े ख़ानदान ने उनकी बेटी को इतनी इज्जत दी। पापा ने फिर इस बात पर इसरार किया कि अगर हाजी साहब चाहें तो इस वक्त अपनी बेटी की मर्ज़ी मालूम करवा सकते हैं। मामा मेरी तस्वीर लेकर गई थी। उन्होंने वो तस्वीर हाजी मकबूल साहिब की बेगम के हवाले की और दम सादे नतीजे के इंतज़ार में बैठ गई। लेकिन शायद ज़ोहरा की माँ को नतीजे का पहले ही से इल्म था। तब ही वो कुछ ही लम्हों में वापस आ गई। तब मुझे ख्याल आया कि ज़रूरी तो नहीं कि ये रिश्ता पहला हो जो उस गजाला की चौखट तक गया था। मुझसे पहले भी शायद ये अमल दोहराया जा चुका हो, बल्कि एक बार नहीं कई बार ये अजाब ज़ोहरा के माँ बाप पर वारद हो चुका हो। तब ही उन्होंने बेटी के इनकार का इस कदर कामल यकीन था। ज़ोहरा के इनकार के बाद मम्मा और पापा का वहाँ बैठे रहने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मा ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर ज़ोहरा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ोहरा की माँ ने मम्मा को साथ लिया और इसके कमरे तक जा पहुँची और फिर मम्मा को दरवाजे तक छोड़कर खुद वहीं से वापस पलट गई, शायद मम्मा को ज़ोहरा से खुलकर बात करने का मौका देने के लिए। मम्मा ने ज़ोहरा को देखा तो बकौल उनके वो उसे देखती ही रह गईं। उसका हुस्न ही ऐसा दिल मोह लेने वाला था, लेकिन वो दिलरुबा उस वक्त भी गमो यास की मुकम्मल तस्वीर बनी बैठी थी। उसने मम्मा के कुछ बोलने से पहले ही हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली। अगर उसके इनकार से मम्मा का दिल दुखा है तो वो तहे दिल से उससे माजरत चाहती हैं, लेकिन इससे मुद्दा को मज़ीद ही ना छेड़ा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका फ़ैसला अटल है। उसने मम्मा के हाथ थामकर उनसे यह भी कहा कि जो लड़की भी उनकी बहू बनेगी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की होगी, लेकिन वो खुद को इस एजाज़ के काबिल नहीं समझती, लिहाजा उसे उसकी बदनसीबी का एहसास ना दिलाकर मम्मा इस पर एहसान करेंगी। ज़ाहिर है इसके बाद मम्मा मज़ीद क्या कह सकती थी। वो ज़ोहरा के सर पर हाथ फेर कर और शगुन के तौर पर सोने के जो जुड़ाव कंगन साथ लेकर गई थी वो ज़ोहरा के सरहाने छोड़कर चली आईं। पापा ने मुझसे वादा लिया मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हमारे या ज़ोहरा के ख़ानदान के नाम पर कोई हर्फ आए। मैं पापा को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था, इसलिए चुपचाप उठकर कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। अब ये किस्सा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। मुझे इसे जीतना था या फिर अपनी हार की वजह मालूम करनी थी। अलबत्ता मैंने पापा की बात का इतना मान ज़रूर रखा कि मैंने बराह रास्त ज़ोहरा के घर जाने से एतराज़ किया, वरना मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि मैं बिना कहीं रुके उसके घर का दरवाज़ा खोलूं और सीधे जाकर उसके सामने खड़े हो जाऊं। जुमेरात आने में अभी 2 दिन बाकी थे।
اور یہ 2 دن میں نے کس طرح کاٹے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور مما کی آوازوں کی پرواہ کیے بنا تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ساحل کی جانب نکل پڑا۔ عبداللہ مجھے درگاہ کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا۔ شاید وہ قریبی بستی سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد میں نے بے مروتی کی انتہا ہی تو کر دی تھی۔ مجھے کم از کم عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ایک بار یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ نے اپنے رویے سے ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دن بعد مل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ اوپر درگاہ میں میرا انتظار کرے، میں وہیں آ کر اس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللہ سر ہلا کر اوپر چلا گیا اور میں نے وہیں پتھریلی سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر ڈیرا جما لیا۔ لوگ سیڑھیاں اترتے چڑھتے رہے اور میں ان کے قدموں سے الجھتا رہا، لیکن آج میں نے وہاں سے نہ اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یوں ہی لوگوں کی ٹھوکروں میں بیٹھے کتنی دیر گزر رہی تھی کہ اچانک ہی دور سے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ ایک ہی لمحے میں میرے جسم کا سارا خون میری کن پٹیوں کی جانب دوڑنے لگا ہو۔ میں ہیجانی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی قریب آ کر رک چکی تھی اور اس میں سے حسب معمول وہی پرانی خاتمہ، زہرا کی ماں اور خود زہرا اتر رہی تھی۔ سب سے آگے زہرا کی ماں، پھر زہرا اور پھر سب سے پیچھے زہرا کی خاتمہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درگاہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے ان میں سے کسی کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی زہرا کی والدہ نے مجھے کراس کیا، میں ایک دم زہرا کے بالکل اور عین سامنے آ کر کسی چٹان کی طرح جم گیا۔ زہرا جو اپنی ہی دھن میں سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی، ایک دم ٹھٹک کر رکی اور غصے میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے لفظ اس کے سینے ہی میں گھٹ کر رہ گئے۔ میں سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔